بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. پاکستان کی خبریں ذرا کچھ دیر کے بعد، لیکن پہلے مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ، اسرائیل حماس فلسطین جنگ، اس کے بارے میں جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ کافی ہوشربا ہیں، کافی خطرناک ہیں، اور یہ بحران اب بڑھتا جا رہا ہے اور اس جنگ نے دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اسرائیل کی فضائی سروس، فضائی حدود معطل کر دی گئی ہے اور غیر ملکی پروازیں بند ہو گئی ہیں، اور بہت سارے ممالک نے اسرائیل کی طرف آنے اور جانے والی تمام پروازیں معطل کر دی ہیں، اور یہ لڑائی جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے. ہلاکتوں کی تعداد دونوں طرف سے بتائی جا رہی ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ خطرناک اسرائیل کے حوالے سے ہے، کیونکہ حماس نے آج تک اسرائیل کے خلاف آج تک جتنی بھی ماضی میں کارروائیاں ہوئی ہیں اور محدود جنگیں لڑی گئی ہیں، تو اس میں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اس بار ہو رہا ہے. اور بہت سارے علاقے ابھی بھی حماس کے اور فلسطینیوں کے کنٹرول میں ہیں، اور ان کو واگزار کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، قبضہ واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن صورتحال اس وقت پلڑا جو ہے، اگر ہم دیکھیں دونوں طرف سے، تو پلڑا حماس کا اور اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں حزب اللہ، لبنان کی جو فورس ہے وہ بھی شامل ہو گئی ہے. تو اس لیے یہ لڑائی جو ہے اب ذرا تھوڑی سی پھیلتی جا رہی ہے. اب اقوام عالم بھی آ گئے ہیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہنگامی طور پہ بلا لیا گیا ہے، اور امریکہ نے بھی ایک واضح پوزیشن لے لی ہے، ترکیہ نے اپنی پوزیشن لے لی ہے، پاکستان نے ایک اپنی پوزیشن لے لی ہے. اب بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں مختلف ممالک کے، اور لیکن جو عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں وہ کافی خطرناک ہے. اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں، کچھ انفارمیشن، کچھ اعداد و شمار، اور ایک اور خبر بھی شیئر کرنی ہے. اگر وقت مل گیا تو ہم اس طرف بھی جائیں گے اور پاکستان کی بھی ایک خبر آپ سے شیئر کریں گے. اسرائیلی حملے میں جی اب تک وہ کہتے ہیں 232 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1700 سے زیادہ زخمی ہیں. اسرائیلی فضائیہ نے فلسطینی وزارت داخلہ کی عمارت کو تباہ کر دیا ہے، وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. کیونکہ اسرائیلی فوج کے مطابق اب بھی اسرائیل کے 22 مقامات پر جنگ جاری ہے. اسرائیل کے 22 مقامات پر جنگ جاری ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ حملہ کیا گیا ہے، اور اس میں اسرائیل کی تمام دفاعی نظام، تمام انٹیلیجنس ادارے، تمام انٹیلیجنس معلومات سب خاموش، اور ان کو کسی کو پتہ نہیں چلا، اور ابھی بھی بہت سارے علاقے جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں حماس کے اور فلسطین کے. فلسطین اور اسرائیل کے مابین جو حالیہ کشیدگی کے بعد بھارت، ترکیہ، آسٹریا کی ایئر لائنز میں متعدد ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں، اور ہفتہ کی صبح سے یہ لڑائی شروع ہوئی تھی، اور اب تک 7000 جو راکٹ ہے وہ داغے جا چکے ہیں. فلسطین اور اسرائیل کے جنگ کے دوران جو ہے اب تک جو اسرائیل کی طرف گئے ہیں 7000 راکٹ داغے گئے ہیں. اور فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے اسرائیل پر زمین، سمندر اور فضا سے کیے گئے حملوں میں اب تک جی اسرائیل کا جو جانی نقصان ہے وہ 500 سے زیادہ کے جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. سینکڑوں زخمی ہیں اور درجنوں یرغمال بنا لیے گئے ہیں. اور جو اگلی بات ہے، فلسطین جو مزاحمتی تحریک ہے اس نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس کا کلیم ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کی توقع سے بہت زیادہ لوگ ہم نے یرغمال بنا لیے ہیں، اور وہ پورے غزہ میں جو ہیں وہ کہتے ہیں جنہیں ہم نے پھیلا دیے ہیں اور کونے کونے میں رکھا ہوا ہے، اور جو بھی اب آئے گا رسپانس اسرائیل کی طرف سے ویسا ہی ہماری طرف سے بھی آئے گا. اور اسرائیل کی جو اب تک کلیم کیا گیا ہے اس میں اس کو آزاد ذرائع بھی تصدیق کریں کہ حماس کے اسرائیلی حملوں میں سینئر فوجی کرنل سمیت اسرائیلیوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر چکی ہے جی، اور 1590 زخمی ہیں. تو عرب میڈیا کے مطابق جی اسرائیلی فوج کی جانب سے حملوں میں 200 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے. اور اسرائیلی اخبار کے مطابق حماس سے جھڑپیں سینئر ترین، یہ اسرائیلی اخبار اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ سینئر ترین فوجی کرنل جوناتھن بھی اس میں ہلاک ہوئے ہیں، اور حماس کی جانب سے سینئر اسرائیلی کمانڈر میجر جنرل نمرود متعدد افراد کو یرغمال بنانے اور اسرائیل پر 7000 سے زیادہ راکٹ جو ہیں وہ داغنے کا دعویٰ کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی کمانڈر میجر جنرل جو ہے وہ بھی یرغمال افراد میں، یرغمال اسرائیلیوں میں شامل ہیں. تو یہ پاکستان کی طرف سے اب کاکڑ جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے تو بہت، ان کا تو دل ٹوٹ گیا تھا، انہوں نے تو اپنے ٹویٹ میں اسرائیل کا نام بھی نہیں لیا اور فلسطین کا نام بھی نہیں لیا، بلکہ مشرق وسطیٰ کا کہا تھا. تو نگراں وزیر خارجہ ابایا جلیل عباس جیلانی، ان کا جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آیا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور معصوم جانوں کے ضیاع پر گہری تشویش ہے،
اور سوشل میڈیا پر جاری بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کھڑے ہیں اور اسرائیلی قابض افواج کے تشدد اور جبر کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 1967 سے پہلے کی جو سرحدوں کی بنیاد پر قابل عمل اور خود مختار ریاست فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ یہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا، اور فلسطین کے بعد الفتح بھی اب اسرائیل کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئی ہے، حزب اللہ بھی شامل ہو گئی ہے، الفتح بھی شامل ہو گئی ہے، اور کویت نے فلسطین کی کشیدہ صورتحال کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا ہے۔ اور حماس کے عملوں میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتنا زیادہ جانی نقصان ہو چکا ہے۔ جماعت اسلامی کے بھی قاضی سراج الحق صاحب نے بھی انہوں نے بھی اس کو مذمت کی ہے، اور انہوں نے بھی فلسطینیوں کے ساتھ اپنا اظہار یکجہتی کیا ہے۔ اور حماس کے آپریشن طوفان الاقصی میں 300 اسرائیلی، جبکہ اب جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ ہے 500 جو ہیں وہ تعداد پہنچ چکی ہے۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور پھر غزہ کے لیے تمام سپلائی جو ہے اسرائیل نے وہ بند کر دی ہے، ہر طرح کی فیول اشیاء، کھانے پینے کی چیزیں، یہ سب، اور بجلی بھی بند کر دی ہے۔ یہ جو جنگ کی حالت جنگ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ نیتن یاہو کے خیال سے کئی گنا زیادہ، وہ کہتے ہیں ترجمان حماس نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کے خیال سے کئی گنا زیادہ ہمارے پاس اسرائیلی قیدی ہیں، اور ہم نے غزہ کے ہر کونے میں اسرائیلی قیدیوں کو رکھا ہوا ہے، اور غزہ کے لوگوں کو کچھ ہوا تو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا، اپنے اقدامات پر نظر رکھیں، یہ انہوں نے خبردار کیا ہے۔ تو اب کوئی وہ نہیں ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک دوسرے کو بیان جواب دیا جا رہا ہے، میڈیا میں آ کے بتایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے سرحدی علاقے پر گولہ باری کی ہے، اور جبکہ سرحد پار سے مارٹر گورے فائر ہونے کے بعد اہداف کو نشانہ بنایا۔ اب اسرائیل جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ سرحد پار سے ہمیں مارٹر گورے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، یعنی کہ باقاعدہ طور پہ جو ایک جنگ کے زمانے میں اور ایک ریگولر جو فوج ہے وہ کرتی ہے، اسی طرح کے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے حملے ہو رہے ہیں۔ درجنوں جنگجو لبنان سے اسرائیل میں داخل ہو گئے ہیں، یہ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ درجنوں جنگجو لبنان سے اسرائیل میں داخل ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور اسرائیل کی غاصبانہ قبضے، ظلم و ستم کی مذمت کے بغیر امن کی طرف پیش رفت ممکن نہیں، اور فلسطینیوں کی زمین کے مسلسل الحاق، غیر قانونی بستیوں، قتل عام کا نتیجہ امن کی جانب عدم پیش رفت ہی ہے۔ وقت آ گیا کہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق آگے بڑھا جائے، یہ صدر مملکت نے کہا ہے، اور اس وقت عالمی برادری عالمی امن کی جانب سے بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ حماس کا جو آپریشن طوفان الاقصی یہ اب تیسرے روز میں داخل ہو چکا ہے، اور اس میں جو اب یہ صرف یہ نہیں کہ عرب میڈیا یا اسرائیل کا میڈیا بھی اور مغربی میڈیا بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے ابھی اسرائیل کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور ترجمان حماس نے انہوں نے کہا کہ جلد اسرائیلی فورسز کے اہلکاروں کی تعداد کا اعلان کریں گے، اور درجنوں اسرائیلی جنرلز اور سپاہی گرفتار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو کہ انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ درجنوں اسرائیلی جنرل اور سپاہی گرفتار ہیں، اور جلد اسرائیلی فورسز کے اہلکاروں کی تعداد کا اعلان کریں گے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حماس ہوگا، یہ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے اپنے 42 سالہ کمانڈر نہال کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے، اور اسرائیلی فوج نے غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اگلے 12 گھنٹوں میں غزہ انکلیو ختم کر دیں گے، اسرائیلی فورسز نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور غزہ کی پٹی کا نقشہ بدل دیں گے، اور اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ بات کہی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیلی بحریہ کا 5 فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو صورتحال جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک رپورٹ شیئر کروں گا، وہ مزید وہ ڈیٹیل جو لیٹسٹ ہے ابھی سے کچھ دیر پہلے کی آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اسرائیل اور حماس جنگ کے بعد ہنگامی اجلاس کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت برازیل نے رواں ماہ سنبھالی ہے۔ اسرائیل پر حماس حملے کے بعد سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آگے جو بی بی سی انٹرنیشنل ایڈیٹر ہیں جیریمی بون، ان کا ایک مفصل اس بارے میں رپورٹ ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ حماس کا چونکا دینے والا انتہائی پیچیدہ آپریشن جو اس وقت چل رہا ہے، اسرائیل کی جوابی کارروائی اور امن کی کوششیں جو ناکام ہوتی رہی ہیں،
اور اس رپورٹ میں جو جریمی کی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہفتہ کی صبح حماس کی جانب سے غزہ سے اب تک کا سب سے بڑا آپریشن کیا گیا ہے. ہفتہ اب ایک اور آپریشن جو لیٹسٹ آپریشن میں آپ کو بتا دوں وہ لانچ کیا ہے حماس نے. انہوں نے کہا جی کہ ہفتہ کی صبح حماس کی جانب سے غزہ سے اب تک کا سب سے بڑا آپریشن لانچ کیا ہے اور اسرائیل اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا, اور اس وقت جو ہو رہا ہے اس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی. اور حماس کے عسکریت پسندوں نے حفاظتی باڑ کو مختلف جگہوں سے کاٹا اور غزہ سے اسرائیل کی حدود میں داخل ہوئے. یہ گزشتہ کئی دہائیوں میں سرحد پار سے ہونے والا سب سے بڑا آپریشن تھا, اور یہ مصر اور شام کی جانب سے سن 1973 میں کی جانے والی اچانک کارروائی کی 50ویں سالگرہ کے ایک دن بعد کیا گیا, جس نے اس وقت مشرق وسطیٰ میں جنگ کی شروعات کر دی تھی. حماس کی قیادت یقیناً اس وقت تاریخ کی اہمیت سمجھتی ہے جس کے باعث اسے چنا گیا ہے. اور ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے اور وہ اپنے دشمنوں سے اس حملے کے بدلے میں بھاری قیمت وصول کریں گے. اور سوشل میڈیا پر ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں اور بچوں کی ویڈیوز اور تصاویر ہر طرف سے شیئر کی جا رہی ہیں, اور ان کے علاوہ ایسی ویڈیوز بھی شیئر کی جا رہی ہیں جن میں حماس کے عسکریت پسند اسرائیلی فوجیوں اور عام شہریوں کو غزہ میں یرغمال بنائے ہوئے ہیں, اور ان کے باعث جہاں اسرائیلی غصے میں ہیں وہیں اس سے خبردار بھی ہیں. اور اس کارروائی کے چند ہی گھنٹے کے بعد اسرائیل نے غزہ میں فضائی حملوں کے ذریعے جوابی کارروائی کی, اور اسرائیلی جنرل اب ایک زمینی آپریشن کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اور اسرائیلی یرغمالیوں کی غزہ میں موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ کارروائی اس سے زیادہ پیچیدہ ہو سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ حملہ کریں گے اور وہیں پہ اسرائیلی جو ہیں یرغمال جو ہیں وہ ان میں فوجی بھی ہیں, ان میں افسر بھی ہیں, ان میں عام شہری بھی ہیں, وہ بھی ادھر ہی یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. اور اگر یہ حملہ کریں گے تو جہاں فلسطینی جہاں بھاگ ہوں گے پھر وہیں پہ ان کے بھی بندے مارے جائیں گے. اس لیے جی وہ جانی نقصان اگر ہوا تو پھر وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ ایک تو ان کے پاس, اس لیے انہوں نے اس کو ایک شیلڈ کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ استعمال کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اسرائیل فلسطینیوں کا خیال ہے کہ اس قسم کا حملہ مقبوضہ غرب اردن سے ہو سکتا ہے, اور ان دونوں کی توجہ وہاں مرکوز تھی. مقبوضہ بیت المقدس اور اردن کی سرحد کے درمیان موجود یہ علاقہ 1967 کے بعد سے اسرائیل کے قبضے میں ہے, اور یہاں گزشتہ ایک سال میں مسلسل پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں. یعنی کہ جہاں سے بالعموم حملے ہوتے تھے وہیں پہ اسرائیل کی جو ساری توجہ تھی, لیکن یہ حملہ جو ہے اچانک اور ایک نیا وینیو انہوں نے کھولا ہے, اور اس نئے وینیو سے اور نئے انداز میں انہوں نے ملٹی ڈائمینشنل جو ہے وہ حملہ کیا ہے, اور وہ کوئی ایک نہیں بلکہ جو 3 اطراف سے, ایک زمینی بھی, فضائی بھی اور سمندری بھی, بحری بھی, اس طریقے سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور اب تک کا جو اسرائیل میں اسے ملک کے خفیہ اداروں کی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے خفیہ ادارے ان منصوبے کو بھانپ نہیں سکے. اور اسرائیلیوں کا ماننا ہے کہ ان کے خفیہ ایجنٹس اور مخبروں کے ایک وسیع نیٹ ورک اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کئی نگرانی انہیں کی گئی نگرانی محفوظ رکھے, لیکن اس صورت میں ایسا نہیں ہوا, اور یہ اس وقت بہت بڑا ناکامی سمجھی جا رہی ہے ہر اعتبار سے, دفاعی بھی اور انٹیلیجنس کی بھی. حملوں کے بعد محصور اسرائیلی شہری وہ اور انہوں نے کہا کہ وہ میرے گھر میں گھسنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, ان کی آوازیں بھی سنی جا سکتی ہیں, جو آڈیوز ویڈیوز میسیجز آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے بی بی سی کی اس رپورٹ میں کیے گئے ہیں جی, رپورٹ کیے گئے ہیں. تو یہ ہے اب تک کی اطلاعات, اور اس میں جو خاص طور پہ یہودیوں کے لیے یہی جگہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. حماس نے کہا تھی کہ یہ کارروائی مقبوضہ بیت المقدس میں موجود مساجد کو لاحق خطرات کے باعث کی گئی, اور گزشتہ ہفتے کے دوران کچھ یہودیوں نے مسجد الاقصی کمپاؤنڈ میں جا کر عبادت کی تھی, جو مسلمانوں کے لیے سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ کے بعد تیسری سب سے زیادہ مقدس جگہ سمجھی جاتی ہے. یہی جگہ یہودیوں کے لیے بھی مقدس ہے, کیونکہ یہاں قدیم زمانے میں ایک یہودی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی. یہاں عبادت کرنا شاید اتنی بڑی محسوس نہ ہو, لیکن اسرائیل کی جانب سے ایسا کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے, کیونکہ فلسطینیوں کے لیے بہت زیادہ اشتعال انگیز عمل ہے. حماس کے آپریشن کی پیچیدگی یہ بتاتی ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کئی ماہ پہلے تک کی جاتی رہی, اور یہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بیت المقدس میں ہونے والے واقعات کا فوری رد عمل نہیں تھا. اور اسرائیل اور حماس ایک بار پھر حالت جنگ میں ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ کہتے ہیں جناب اس کا انتظار کرنا چاہیے, لیکن اب تک جو سچویشن ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں, اور خاص طور پر اسرائیل کے کنٹرول میں تو بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیے جناب آگے ہوتا ہے کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.